بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کی جان نثاری کے واقعات۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دو فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن قمیہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زہرہ ذرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا تھا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، یا اللہ عز وجل ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت بی بی
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ امام طبری نے اس کو بیان کیا صفحہ نمبر 1421 پر۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے سنا دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی، یہ بتاؤ کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ شعر کا مضمون نکل پڑا، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر و ایثار کا یہ کیا کہنا۔ اس شیر دل عورت کے صبر و ایثار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے تینوں قتل ہو گئے، دل پر صدمات کے تین پہاڑ گر پڑے، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر یعنی بھائی بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم میں، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ طبرانی شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 1425۔ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے 2 شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کیا۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ بخاری شریف باب ازلم یوجد الثواب واحد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 548۔ قبور شہداء کی زیارت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم
اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان میں گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 135۔ حیات شہداء، 46 برس کے بعد شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 135۔